لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وخير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وخير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وخير الخلق كلهم. میرے عزیز طلبا، اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے ایک لمبا تعلیمی سلسلہ آپ کا جاری رکھا. فارسی سے آپ نے اپنا تعلیمی سلسلہ شروع کیا عالمیت کے لیے، اور 6-7 سال کے بعد آج آپ تکمیل مشکات شریف کر رہے ہو. خوشی کا مقام ہے اور شکر کا موقع ہے. شکر اس لیے کہ اللہ نے 4-5 سال کی، یہ 7 سال کی زندگی جو ہمیں عطا کی، اس زندگی میں اللہ نے آپ کو اس تعلیمی سلسلے سے جوڑے رکھا. ورنہ تو بہت سے ساتھی آپ کے ہوں گے کہ جو آپ کے ساتھ فارسی میں بیٹھے ہوں گے، انہوں نے فارسی سے آپ کے ساتھ یہ تمنا لے کر سفر شروع کیا ہوگا کہ ہم بھی عالم بنیں گے. ان کے والدین کی بھی یہ تمنا رہی ہوگی کہ میرا بچہ عالم بنے گا، مگر حالات کے اتار چڑھاؤ نے دیکھا. آپ نے اچھی طرح مشاہدہ کیا کہ اس خاص طور پر موجودہ دور میں جو یہ 4-5 سال آپ کا تعلیمی سال کا درمیانی حصہ گزرا ہے، یہ اتنا پرخطر اور نازک رہا ہے اور حوصلہ شکن رہا ہے کہ اس نے آپ کے بہت سے ساتھیوں کو جو آپ کے ساتھ ایک اچھی تمنا لے کر بیٹھے تھے، تعلیمی سلسلہ منقطع کرنے پر مجبور کر دیا، اور وہ درمیان ہی میں چھوڑ کر اپنے ذاتی امور میں، دنیا کے حصول میں مشغول ہو گئے. بہت سے ساتھی تھے جن کو حالات نے چھوڑوا دیا. بہت سے ساتھی تھے کہ جن پر شیطان غلبہ کر لے گیا. کچھ وہ بھی رہے ہوں گے کہ جن کے والدین نے شروع میں تمنا رکھی ہوگی کہ بچہ عالم بنے، مگر پھر ان کے گھر کے حالات نے ان کا ساتھ نہیں دیا، وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے. اس لیے آپ کے لیے خاص طور پر بطور شکر اور آپ کے والدین کی یہ بات لازم ہے کہ آپ اللہ کے لیے 2 گانا شکر بھی ادا کریں، 2 رکعت شکر کی بھی پڑھیں، اور زبان سے اور عمل سے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ نے ہمیں باعزت طریقے پر، احسن طریقے پر، صحت اور قوت کے ساتھ حالات سے لڑ کر یہاں تک پہنچا دیا. اور یہ خوشی کا بھی موقع ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا. اس پر خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت آپ کو عطا ہو گئی. مشکات شریف یہ احادیث کی کتابوں میں ایک اہم کتاب کہلاتی ہے. اس کا حاصل کرنا اور اس کا پڑھ لینا یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. جتنی بھی کتابیں
حیثیت اگر کسی کتاب کو حاصل ہے تو وہ مشکات شریف ہے۔ یعنی موقوف علیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر آگے آنے والے علوم کا دار و مدار ہے، اس کے بعد وہ لیے جائیں گے۔ یعنی پہلے دورے کی کتابیں اور صحیح ستہ احادیث کی دیگر کتابیں نہیں پڑھائی جائیں گی، بلکہ پہلے مشکات پڑھائی جائے گی اور اس کے بعد صحیح ستہ کو دورے کی کتابوں کو پڑھایا جائے گا۔ یہ موقوف علیہ ہوئی، یہ بنیادی چیز ہوئی۔ اسی لیے کتنے سال گزر گئے، 700 سال تقریباً گزر رہے ہوں گے، 600 سال سے تو زیادہ ہی ہو گئے جب مشکات شریف لکھی گئی تھی، جب سے آج تک اللہ نے اس کتاب کو یہی مقبولیت عطا فرمائی کہ کوئی بھی عالم دین جس طرح بخاری پڑھے بغیر عالم نہیں بنتا، اسی طرح مشکات شریف کے پڑھے بغیر بھی وہ عالم نہیں بنتا۔ آج تک یہ کتاب مسلسل درس کے اندر داخل ہے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جیسے کہ آپ کے اساتذہ نے آپ کو بتایا اور رفع میں، کہ یہ کتاب 2 کتابوں کا مجموعہ بنی، ایک محی السنہ نے لکھی علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جو تکملہ کیا اور اس پر جو مزید اضافہ کیا، اس طرح یہ کتاب بے انتہا نافع بنی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری احادیث کی کتابوں سے ایک مجموعہ اکٹھا کیا۔ دیکھیے عوام تو اس بات کو زیادہ نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن جو طلبہ ہے ان کی سمجھ میں یہ بات اچھی طرح آ جائے گی کہ مشکات شریف ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں بہت سارے عقلیات کا مجموعہ ہے، بہت ساری کتابوں کا یہ مجموعہ ہے۔ جسے اتنے مجموعہ آتا ہے 96 مقبول ہے، اسی طرح مشکات شریف بھی یہ بہت ساری احادیث کی کتابوں کا مجموعہ ہے۔ یعنی بخاری کو بھی اس میں لا دیا گیا، مسلم شریف کا بھی اس میں حصہ ہے، ترمذی اور نسائی کا بھی اس میں حصہ ہے، ابو داؤد کا بھی اس میں حصہ ہے، شعبۃ الایمان بھی آپ کو اس میں ملے گی، یعنی بہت ساری کتابوں کا، ابن ماجہ کا بھی اس میں حصہ ملے گا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری کتابوں کو سامنے رکھ کر ایک ایسی کتاب بنائی کہ جو اگر کسی کو صحیح ستہ مکمل طور پر پڑھنے کا موقع نہ بھی ملے، اور عام طور پر طلبہ جانتے بھی ہیں کہ صحیح ستہ پڑھانے کے لیے دورے کا سال رکھا گیا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہرحال بڑوں نے ایک نصاب بنایا ہے، اس پر کوئی اعتراض تو نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنی ایک رائے پیش بھی آ سکتی ہے، اس میں کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میری تو اپنی رائے یہ رہتی ہے احادیث کے بارے میں، ہمیشہ میری مانگ ہے کہ احادیث کو صرف بخاری میں سال جا کر آخری سال میں ہی ساری کتابوں کو نہیں پڑھانا چاہیے، بلکہ فارسی کے سال سے اس طرح کا نصاب مرتب ہونا چاہیے کہ فارسی کے سال سے ہی ہمارے سامنے احادیث کا ایک ذخیرہ 8 سال تک برابر آتا رہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کا بھی یہی حصہ رہے۔ اگر ہم مکمل تفسیر نہ پڑھ سکے اور وہاں تک ہماری صلاحیتیں فارسی عربی اور ثانی میں نہ ہو تو کیا ہوگا؟ مگر ہم سورہ فاتحہ کا یا دستور کو بعض ترجمہ یاد کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ان کو فارسی میں رکھا جا سکتا ہے، پھر آگے کی دستور کو رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی کتابوں سے 40 احادیث، 80 احادیث، 100 احادیث جمع کر کے نصاب بنایا جا سکتا ہے، تاکہ شروع سے احادیث سے اور تفسیر سے اسی طرح مناسبت رہے جیسے دوسرے فنون سے رہتی ہے۔ مگر یہ سمجھیے کہ ہمارے بڑوں کا ایک بنایا ہوا نصاب ہے، اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کسی کو موقع دے تو
میں جا کر ہمیں سیاہ سکتا 1 سال میں ساری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، حالانکہ اس کا نام دورے کا سال ہے، جس میں دارا یدور دورانی حدیث کا دورہ ہی کرایا جا سکتا ہے، اس میں نہ ترجمہ کرایا جا سکتا مکمل، نہ تفسیر بیان کی جا سکتی۔ اتنی احادیث تو ایسی ہوتی ہے کہ جن کو قراءتاً گزارنا ایک مجبوری ہوتی ہے کہ سال مکمل ہونے جا رہا ہے اور کورس ابھی باقی ہے، تو اس کو قراءتاً گزار دیا جاتا ہے۔ بہرحال امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اور امام خطیب ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان اکابرین کی درجات کو بلند فرمائے اور سارے محدثین کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے ہمارے ہم طلباء پر اور پوری امت پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ مشکات شریف کو یعنی ایک ایسی کتاب انہوں نے جمع فرما دی کہ جو ساری کتابوں کا خلاصہ کر کے اور نچوڑ کر کے لکھی تھی، تاکہ کم از کم احادیث کا اہم ذخیرہ پورا نہ صحیح، کم از کم اسی احادیث ہر باب کی، ہر اعتبار سے، ہر شعبے کے اعتبار سے ساری احادیث کم از کم ایک مرتبہ نگاہوں کے سامنے ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ گزر سکے، اسی کتاب کو ہم مشکات شریف کہتے ہیں۔ اس لیے یہ کتاب اور یہ سال بڑا اہم رکھا گیا، اور عام طور پر مدارس میں اس کے پڑھانے کے لیے پہلے تو یہ 2 جلدوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ ہم نے جب پڑھی تو ہمارے والد مرحوم حضرت الحاج مولانا محمد اسلم صاحب جو اللہ مرحمہ نے مشکات شریف کا ہمیں پہلا حصہ پڑھایا، اور میرے استاد محترم جنہوں نے گزشتہ سال مشکات شریف ثانی یہاں مکمل کرائی تھی، حضرت الحاج مولانا محمد ناظم صاحب ندوی، جب یہ جمعہ کو پڑھایا کرتے تھے مشکات ثانی کا حصہ انہوں نے ہمیں پڑھایا، 2 جلدوں میں ہوتی، مگر وہ اکابرین کے اوقات میں اللہ نے برکت رکھی تھی، رات دن کی تگ و دو اور محنت کے بعد وہ دونوں جلدیں پوری کرا دیا کرتے تھے۔ بعد میں اب مدارس میں یہ کتاب کہیں 3 جگہ ہونے لگی، دارالعلوم میں 3 جگہ ہوتی ہے تقریباً، ہمارے یہاں تو 3 کی بھی 4 جگہ کر دی گئی، بلکہ ہم محنت تو کوشش کی کہ اس کو 5 جگہ کر دوں، مگر کم از کم طلباء کو مشکات شریف اس طرح پڑھائی جائے کہ ان کے سامنے ہر حدیث کا ترجمہ اور کم از کم اس کی واضح تشریح سامنے آ جائے۔ اس لیے 4 جگہ کی جگہ پر 5 جگہ بھی کرنا پڑے تو لوگ اتنا بھی کر دیں گے، مگر اس کو مکمل کرانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ بات طلباء اچھی طرح جانتے ہیں، اور میں ہمیشہ اپنے مشکات کے طلباء سے یہ بات کہا کرتا ہوں کہ تمہاری اس سال کی حاضری بڑی اہم حاضری ہے، ایک حدیث بھی اگر تمہاری چھوٹی تو سمجھو پھر آگے تم اس کی عبارت تو ممکن ہے پڑھ لے جاؤ، مگر اس طرح ترجمے کے ساتھ اور اس طرح تشریح کے ساتھ تمہارے کانوں سے گزرنا شاید مشکل ہو، اس میں بڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے، اور سبھی مدارس میں مشکات شریف کی پڑھانے اور پڑھنے کا بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ نے آج آپ کو یہ موقع عطا فرما دیا کہ آپ کو اس مشکات شریف کی ایک حدیث کا ترجمہ اور تشریح کرتے کرتے آپ کے اساتذہ نے آخری حدیث تک آپ کو مشکات شریف کو پڑھا دیا۔ اللہ کا شکر ادا کرو اور یہ کوشش کرو کہ انشاءاللہ جس طرح ہمارے اساتذہ نے اس کتاب کو ہمیں پڑھا کر یہاں تک پہنچایا ہے، اسی طرح انشاءاللہ ہم اپنی آئندہ زندگی میں بھی مشکات شریف کو اسی طرح سینے سے لگا کر رکھیں گے، اور مشکات شریف نہیں بلکہ احادیث کی کتابوں کو ہم اسی طرح سینے سے لگا کر رکھیں گے، اور حدیث سے اپنا اشتغال رکھیں گے، اپنی مشغولیت رکھیں گے، زندگی میں اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر رکھیں گے۔ پڑھانے کا موقع ملا تو سبحان اللہ، نہیں تو پڑھنے کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں، آپ مشکات شریف پڑھتے رہیے، آپ الفیۃ الحدیث پڑھتے رہیے، آپ ترغیب و ترہیب پڑھتے رہیے، ریاض الصالحین پڑھتے رہیے، مطالعہ کرتے رہیے، جو بھی آپ کو اللہ موقع دے، بہرحال حدیث سے لگے رہیے۔ انشاءاللہ اگر مشکات شریف کو بھی آپ اپنے بحث
مطالعے میں بھی پوری زندگی رکھتے رہیں گے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ علوم اسلامیہ پر اول سے آخر تک آپ کی انشاءاللہ نظر رہے گی، کیونکہ مشکوٰۃ شریف لکھی اس انداز پر گئی ہے تو اس میں کچھ چھوڑا نہیں گیا۔ میرے استاد محترم والد مرحوم رحمت اللہ علیہ نے جب مشکوٰۃ شریف پڑھنے کے لیے ہم بیٹھے تو مجھے وصیت کی، بلکہ اس وقت میں مجھے حکم دیا، وصیت نہیں، مجھے حکم دیا کہ مشکوٰۃ شریف تم مدرسے کی نہیں خریدو گے، مدرسے سے نہیں لو گے، مشکوٰۃ شریف کے دونوں حصے آپ اپنے پیسے سے خرید کر، اپنی ذاتی ملکیت سے خرید کر اس کو اپنی ذاتی ملکیت بنا کر رکھو گے۔ میری سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بات کہ والد مرحوم یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو اپنی ذاتی ملکیت سے خریدو، اور اس کو بھائی مدرسے کی کتاب تو آپ جمع کر دو گے نا، ناظم صاحب تو چھوڑنے والے ہیں نہیں، اگر نہیں جمع کرو گے تو آپ کی سند پر لکھ دیا جائے گا کہ کتاب چور ہے، تو جمع ہی کرنی پڑے گی۔ اب کتاب ملی، آپ نے جمع کر دی تو موقع کب ملے گا وہ آپ کو؟ اس کو مطالعے کا موقع کب ملے گا جب آپ کے پاس کتاب ہی نہیں؟ اللہ میرے اساتذہ کو اور میرے والد مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، بڑے دور اندیش تھے اور ان کی دعا کا اثر تھا، انہوں نے مجھے کتاب اپنے پیسے سے خرید کر دی اور ہر کتاب کے اس طرح جلد بنوائی۔ آج بھی وہ کتاب میرے پاس موجود ہے کہ ایک ورقہ یہ اور ایک ورقہ اس کے ساتھ سادہ، اور مجھے کہا کہ جب میں پڑھاؤں یا آپ کے دوسرے استاد مولانا محمد ناظم صاحب ندوی پڑھائیں تو ہماری بتائے ہوئی سب نوٹس لکھ لینا اپنے اسی ورقے کے اوپر جو میں نے سادہ لگوایا۔ الحمدللہ میں نے پڑھتے ہوئے اس کتاب پر وہ سارے نوٹس لکھے، مجھے کچھ معلوم نہیں کیا تھا، لیکن آج اس کا مجھے والد مرحوم رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں احساس ہوا جب ہمارے یہاں دورے کا آغاز ہونے لگا کاشف علوم کے اندر، اور بڑے اساتذہ کو دورے میں، ہمارے بھی جو اساتذہ تھے ان کو دورے میں پہنچایا جانے لگا، تو اس وقت میں والد مرحوم رحمت اللہ علیہ نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کر صرف اتنا پوچھا کہ کون سا حصہ مشکوٰۃ کا پڑھانا چاہتے ہو۔ اس وقت آنکھوں میں آنسو آئے اور وہ حکم آج سامنے آیا کہ مجھ سے کیوں نوٹ لکھوائے جا رہے تھے اور مجھے کیوں ذاتی ملکیت بنانے کا حکم دیا گیا تھا، کہ اللہ سے وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ میری اولاد کو اس کام پر لگا، اللہ نے ان کی دعاؤں کے نتیجے میں مجھے اس کام کے لیے قبول کیا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور تب سے آج تک برابر مشکوٰۃ شریف زیر درس ہے الحمدللہ، اس کا شکر ہے۔ جب ہم دورے میں پہنچے ہم نے دارالعلوم دیوبند سے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت ہم طلبہ فارغ ہو رہے ہیں، آخری سال ہے، ہمیں آپ وہ تو بہت بڑے مؤرخ تھے اس دور کے، آخری دور کے ایک عظیم مؤرخ تھے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اللہ نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ خط لکھا گیا کہ حضرت ہمیں آپ رہبری کریں کہ ہم فارغ ہونے کے بعد کون سی کتاب کو زیر مطالعہ رکھیں، اپنی پوری زندگی ہمیں ایک کتاب ایسی بتا دیجیے کہ جس کو ہم سینے سے لگا لیں اور پورے علوم ہمارے اسلام، پورے اسلام پر ہماری نظر رہے، ایک کتاب بتا دیجیے۔ حالانکہ وہ جواب اس وقت میں خط و خطابت ہوتی تھی، فون کا زمانہ نہیں تھا، 93-94 کی یہ بات ہے، میرے خیال سے 25 سال سے زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے، بلکہ زیادہ ہو گئے، 30 سال کے آس پاس ہو رہے ہیں۔ اس وقت میں ہم نے خط لکھا تھا حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنے دست مبارک سے خط کا جواب لکھا، دارالعلوم کے طلبا جو سہارنپور کے طلبا یعنی ہمارے جتنے ساتھی تھے ان کے نام خط کا جواب آیا، اور آپ نے ایک ہی لفظ لکھا کہ آپ نے پوچھا ہے ایک کتاب بتا دیجیے کون سی سینے سے لگا کر رکھے کہ پورے اسلام پر ہماری نظر رہے، فرمایا مشکوٰۃ شریف کے سوا مجھے کوئی کتاب نظر نہیں آتی۔ نصیحت فرمائی کہ
کہ مشکات شریف کے مطالعے کو آپ طلبہ کبھی نہ چھوڑیں. جو پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ مشکات شریف کیا ہے، کس طرح اس میں ابواب در ابواب احادیث کو جمع کر کے. ارے بھائی یہ احادیث تو آپ صحیح ستہ میں بھی پڑھو گے، ہر کتاب میں پڑھو گے. کتاب الطہارت بھی آئے گی، کتاب الایمان بھی آئے گی، اور ایک ایک حدیث اس میں بخاری میں تو آپ کسیوں جگہ ایک ایک حدیث آئے گی، کسیوں جگہ. مگر آپ کو میں نے بتایا کہ وہاں وہ تفصیلی بحثیں ہونے کی وجہ سے ہر حدیث ہماری آنکھوں کے سامنے بالترجمہ و بالتشریح نہیں نظر سکتی ہے. اس کا خلاصہ نچوڑ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اور پھر اس کا تکمیلہ کرنے والے خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو درجات کو بلند کرے، اس کا نچوڑ انہوں نے پیش کیا کہ صحیح ستہ کو ہمارے لیے ایک سال میں پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو گیا. اللہ ہمیں اس کے ساتھ ہمیں اشتغال فرمائے اور ہمیں اس سے جوڑ کر رکھے اور احادیث سے ہمارے سلسلے کو مضبوط فرمائے. اور میں تو ایک بات ہمیشہ آپ سے کہوں گا کہ احادیث پڑھنے اور پڑھانے کے بعد ہی جو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہوتی ہے وہ اس سے پہلے نہیں ہوتی. جتنا زیادہ احادیث کو پڑھالو گے، جتنا زیادہ احادیث کا مطالعہ کرو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پروان چڑھتی رہے گی. اور جتنا زیادہ آپ احادیث کو پڑھو گے باسند کے، جیسا کہ امام خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے احسان فرمایا، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو راویوں کے نام نہیں لکھے تھے، مگر انہوں نے راویوں کے نام بھی لکھ دیے. محدثین کے نام جو راوی تھے ان کے روات کے نام بھی پیش کر دیے، جو کتابیں تھیں جہاں سے اس کے ماخذ تھے، یہ حدیث کون سی کتاب سے لی گئی، صحیح ستہ میں کون سی جگہ پر ہے اور اس میں نہیں وہ کہاں ہے. امام تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سب بیان کر دیا، یہ ان کا احسان ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ جب سند کے ساتھ حدیث کو پڑھو گے، خدا کی قسم صحابہ کی اس قربانی کا اور صحابہ کے اس علمی شرف کا تصور کر کے پڑھنا کہ اگر صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نہ لیتے اور اس طرح اس کو محفوظ نہ کرتے اور اپنے ماں باپ والے اپنے شاگردوں کو تابعین تک یہ سلسلہ جاری نہ رکھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فراغیر ہم تک نہ پہنچ پاتے. جب یہ تصور رکھ کے صحابہ کا اور حضرت ابو ہریرہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تعلیمی دور جو انہوں نے مشقت کے ساتھ گزار کے اور بہت سارے محدثین نے جو علم حدیث حاصل کیا، اس کا تصور کر کے جب اس احادیث کو پڑھو گے تو انشاءاللہ صحابہ کی عظمت اور محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت میں ہر روز اضافہ ہوتا چلا جائے گا. مجھے بھی اللہ توفیق دے اور آپ کو بھی اللہ اس کے ساتھ لگائے رکھے. مبارکبادی پیش کرتا ہوں آپ تمام حضرات کو. اور مشکات شریف پر تو جتنا بھی آپ نے سنا وہ سب ایسے آپ کو یاد ہے. میں گھڑی کی طرف بھی دیکھتا ہوں اور ناظرین کی طرف بھی دیکھتا ہوں. بس سب بھی چاہتا ہے کہ آخری حدیث پڑھ کر ہم اپنی سعادتوں کو اور بڑھا لے جائیں اور جو اللہ نے احادیث سے ختم کر دعاؤں کا مقبولیت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، ہم ان دعاؤں کو مانگ لے جائیں. دیکھیے یہ آخری حدیث ہے اور یہ اس کا باب اس سے فصل ثانی سے پہلے آپ اس کا باب دیکھ لیجیے. باب ثواب هذه الامہ نظر آیا سب کو؟ یہ باب کی آخری حدیث ہے اور تیسری فصل کی یہ حدیث ہے. اس باب میں صاحب مشکات علامہ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا اور قائم باب کا ترجمہ ہے باب ثواب هذه الامہ. امت محمدیہ کے کیا فضائل ہیں اور امت محمدیہ کو اللہ نے ایک آخر میں آنے والی امت کے باوجود کتنا بلند درجہ عطا کیا اور کتنا ان کا اکرام کیا. وہ سارے فضائل اور وہ سارا اکرام جو کچھ بھی اللہ نے رکھا ہے امام بغوی اور امام تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو قائم کر کے آپ کو یہ بتانا چاہا ہے. اس باب میں آخری حدیث ہے جس کے
یہ اپنے ابا سے، اور وہ پھر اپنے ابا سے روایت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی اس آیت کی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر فرما رہے تھے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ قرآن پاک کی چوتھے پارے کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کی حدیث، اس ٹکڑے کی تفسیر اور اس کی تشریح فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، انتم تتمون 70 امۃ، تم بہترین امت ہو۔ قرآن پاک میں اللہ نے کہا گیا تمہیں اللہ نے لوگوں کے اگر لام کو نفع کے لیے بھی رکھو تو وہ بھی ترجمہ کر لو کہ اللہ نے تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے بھیجا ہے، نفع کے لیے نکالا اور لایا ہے، بھیجا ہے، تو تم سراسر لوگوں کے لیے نفع بندر رہو۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے انتم تتمون 70 امۃ، اس میں تمہاری فضیلت کو بیان کیا گیا اور اس میں تمہارے خیر ہونے کو بیان کیا گیا۔ فرمایا کہ تم 70 امتوں کو مکمل کرنے والے اور پورا کرنے والی امت ہو، یعنی مطلب اس کا یہ تھا کہ تم سب سے آخر میں آنے والی امت ہو 70 کے بعد۔ اب یہ 70 کا مطلب کیا ہے کہ 70 کے وہ پورا کرو گے؟ دیکھیے اس میں تو بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں اور محدثین نے بہت کچھ کہا بھی ہے کہ اس میں 70 سے مراد یہ ہے، 70 سے مراد یہ ہے۔ کچھ لوگوں نے جیسے بھی اندازے بیان کیے، مگر عام محدثین نے ان اندازوں کو کہیں نہ کہیں جا کر روک دیا کہ 70 کا آنکڑا کہیں بھی پورا نہیں ہوتا ہے، اس لیے امتیں زیادہ ہیں۔ ارے بھائی 1,24,000 کو کیا کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو 70 کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ کتنی بھی تخصیص کرو، کسی بھی اعتبار سے خاص کرتے جاؤ تو تب بھی کہیں نہ کہیں گھٹن بڑھن ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ یہاں 70 سے مراد 70 ہی نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ کثیر مراد ہے، یعنی سب کچھ آ گیا۔ ارے ایسا تو ہماری زبان میں بھی ہوتا ہے نا کہ ہم ایک بات کو بیان کرنے کے لیے کتنی مرتبہ ہم طلبہ سے کہہ دیتے ہیں، ارے بھائی ہم نے آپ کو 70 مرتبہ سمجھایا، آپ نہیں مانتے ہیں۔ اور 70 مرتبہ سمجھانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا گنتی 1 2 3 کر کے ہم نے 70 مرتبہ ہی سمجھایا؟ اعتراض کھڑا کر دیں گے، حضرت 70 نہیں ہوئے، 69 ہوئے، بہرحال ان کے اوپر رکھی ہے، اور اگر 71 ہوئے تو آپ اعتراض کھڑا کر دیں گے۔ تو 70 کو بتلانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 70 ہی، بلکہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو بے شمار مرتبہ تنبیہ کی ہے، آپ نہیں مانتے تو ڈنڈے لے لیجیے، یہ مطلب ہوا نا۔ ایسے ہی بے شمار امتیں، جتنی بھی امتیں آئی ہیں تم تمام کو تم پورا کرو گے۔ پورا کرنے کا مطلب یعنی آخر میں تم سب کے پورا تو یہ بھی ہوگا نا، سب سے آخر میں تم لائے جاؤ گے۔ نبی بھی آخری الزمان، نبی آخری الزمان ہے اور امت بھی اس ساری امتوں کی آخری امت ہے، نبی بھی آخری اور امت بھی آخری۔ فرمایا جیسے نبی کے فضائل صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ان کے تو درجات اعلیٰ سے اعلیٰ مقام محمود تک دعا کی جاتی ہے اور اللہ نے پہنچا رکھا ہے، وہ ایک مقام ہے جو قرآن پاک میں ہے، مقام محمود۔ امت کو بھی آپ کی نسبت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ انتم خیرھا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، کہ تم سب سے آخر میں ہو مگر سب سے بہتر ہو، سب سے عمدہ ہو اور اللہ کے نزدیک بہت بامکرم باعزت اور بہت بڑے ہو۔ میرے بھائیوں یہ حدیث کا ترجمہ ہوا۔
عوام کے لیے بھی سیدھی سی حدیث کا مطلب اور ترجمہ اتنا ہی ہے کہ اس حدیث میں اس امت کی ذمہ داری کو بھی بتایا گیا اور اس حدیث میں اس امت کے فضائل کو بھی بتایا گیا۔ اخرجت للناس کنتم خیر امہ، یہ اس امت کے فضائل ہیں، اور اخرجت للناس یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ نسبت بہت بڑی نسبت ہے جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی نسبت میرے پیاروں پہلے دور کے انبیاء سے پوچھو کہ ان کی کیا تمنا رہتی تھی۔ ہمیں اور آپ کو تو یہ دولت اللہ نے مفت میں عطا فرما دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہماری تعظیم اور ہمارا اکرام فرما دیا، ورنہ تو سابقہ انبیاء دعا کرتے چلے گئے، اللہ اپنی تمنا کرتے چلے گئے کہ اللہ کرے ہم بھی اسی امت میں پیدا ہو جائے جو آخری نبی کی امت ہوگی، دعا کرتے چلے گئے، مگر ان کو وہ چیز دولت نصیب نہ ہوئی، اور آپ کو مجھے بغیر مانگے یوں ہی مفت میں اللہ نے یہ دولت عطا فرما دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ معمولی نسبت نہیں ہے حضرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے انبیاء پر جنت حرام جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ ساری امتوں پر جنت حرام جب تک کہ سب سے پہلے جنت میں امت محمدیہ داخل نہ ہو جائے۔ اس کا علاج رکھنے کا بہت مشکل ہے۔ جتنی بڑی دولت ہوتی ہے اتنی بڑی اس کی مدد کی جاتی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ مجھے اپنی زبان سے یہ حدیث سناتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ کس طرح کہوں گا میں آفت میں کہ ساری امتیں جو عاشق روزانے امت محمدیہ کا ایک فرد ہے کہ میرے اعمال میں سے نہیں، کس منہ سے میں کہوں گا کہ تمہارے اوپر ساری امتوں کے لیے کہ تمہارے لیے جنت حرام ہے جب تک میں نہ جاؤں، میرا عمل اس لائق نہیں ہے۔ اللہ نے تو بہت نوازا، اللہ نے تو بہت کچھ دیا، مگر اس کی قدر نہیں چاہیے۔ حدیث پڑھتے ہوئے بھی زبان کانپتی ہے، سچی بات ہے کہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جنت میں 80% لوگ میری امت کے ہوں گے۔ یعنی اگر 100 صفحے ہیں جنتیوں کی جنت میں تو 80 صفحے ہماری ہوگی اور 20 صفحے دوسری امتوں کی ہوگی۔ اتنی بڑی امت اور اتنا بڑا اعزاز اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اس بات کی احادیث آپ نے شروع حدیث میں آپ نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مثال اس طرح ہے جیسا کہ پورا دن گزر گیا ہو، اور پورا دن گزرنے کے بعد عصر سے لے کر مغرب تک کا جو آخری وقت دن کا ہے، بس اس طرح دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری حیثیت ہے کہ تم سے پہلے اتنا زمانہ امتوں کا گزر چکا ہے اور تمہیں اللہ نے سب سے آخر میں عصر سے مغرب تک کے وقت کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، سب سے آخر میں بھیجا ہے۔ تھوڑے سا وقت ہے، اس تھوڑے سے وقت کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، عصر سے مغرب تک کا وقت، یعنی سب سے آخر میں تم ہو۔ پھر فرمایا کہ پہلی امتوں میں یہودیوں نے جتنا کام صبح سے لے کر ظہر تک کیا، اللہ نے ان سے 8 گھنٹے کا کام کرانے کے بعد مثلاً کہتا ہوں جیسے حدیث کا ترجمہ ہے، ان سے کہا کہ تمہیں 10 روپے ملیں گے، صبح سے لے کر ظہر تک کام کرو۔ انہوں نے کیا، 10 روپے پا لیے۔ پھر نصارہ کو وقت دیا گیا ظہر سے لے کر عصر تک کا وقت، فرمایا اللہ نے
اثر تک کا پہلا وقت تو زیادہ تھا، ان سے کام زیادہ لیا گیا، 10 روپے دیے گئے. ان کو کہا گیا ظہر سے لے کر عصر تک کا وقت تمہارا ہے، کام کرو، تمہیں بھی 10 ہی ملیں گے. حالانکہ ان کو کم ملنے چاہیے، مگر ان کے مقابلے میں ان کو کام کم محنت زیادہ. آیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہہ دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے، بھلا نہیں سکتے، بھلا نہیں سکو گے. ہر لمحہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہا کرو. آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اے امت محمدیہ، عصر سے مغرب تک کا وقت دیا جا رہا ہے کام کرنے کے لیے. 8 گھنٹے 6 گھنٹے نہیں، 1.5 گھنٹے کا وقت دیا جا رہا ہے. جو فرمایا کہ تمہیں مزدوری 20 روپے ملے گی. 8 گھنٹے والے کو بھی 10، 6 گھنٹے والے کو بھی 10 اور 1.5 گھنٹے والے کو 20 روپے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ڈبل کر کے دے دیا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری اس فضیلت کو دیکھ کر یہود و نصارہ ناراض ہو گئے. اللہ سے اشکال کر بیٹھے، ہم سے اتنا کام کرایا مزدوری اتنی، ہم سے زیادہ کرایا مزدوری اتنی، ان سے کام کم لیا مزدوری زیادہ، یہ تو انصاف نہ ہوا. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے پوچھا میں نے تم سے جو کام کرایا تھا تمہاری مزدوری میں کمی تو نہیں کی تھی نا؟ جو طے ہوا تھا برا ملا؟ یہود و نصارہ کہتے ہیں اللہ جو ہم سے طے ہوا تھا، جو کام طے ہوا، جو مزدوری طے ہوئی، آپ نے پوری عطا فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں جتنا تم نے وعدہ، جتنا ہم نے وعدہ کیا تم نے وعدہ لیا، انصاف کے ساتھ پورا مل گیا. پھر امت محمدیہ سے چڑاوٹ کیوں؟ یہ تو میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں عطا کر دوں، میں جسے چاہوں عطا کر دوں. وہ اعتراض کیوں ہے؟ اتنے فضائل. جو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی مثال ایسی جیسے بارش کی، کہ جس بارش کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کا پہلا قطرہ نفع والا تھا یا آخری قطرہ نفع والا. بارش کا پہلا قطرہ بھی نفع والا اور اس کا آخری قطرہ بھی نفع بخش ہوتا ہے. تمہاری مثال بارش کی طرح ہے. تم خیر امت اخرجت للناس. دوسری ذمہ داری میرے طلبہ بتائی گئی کہ تم لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، صرف اپنی ذات کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، صرف اپنے کو بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تمہیں نفع رسا بنایا گیا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الناس من ينفع الناس. تم میں سب سے زیادہ بہتر انسان میری امت میں وہی ہوگا جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہوگا. احساس دیا گیا ہے تو ذمہ داری بھی تو بڑی دی گئی ہے. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. بات ختم کرتا ہوں، 4 بج رہے ہیں. میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کے لیے نفع بخش بنے، اور لوگوں کے لیے نفع بخش بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. نفع کس چیز کا پہنچانا ہے اللہ نے بھی اس کی وضاحت فرما دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرما دی کہ تمہارا کام اور تمہاری جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو سمجھ لو. جو تمہیں نفع پہنچانا ہے اس نفع کو سمجھ لو. وہ یہ ہے کہ تم ہمیشہ لوگوں کو بھلائی کی باتیں، اچھی باتیں بتاتے رہو گے اور بری باتوں سے ہمیشہ روکتے رہو گے. اچھائی پر الٹی چلتے رہو گے اور برائی سے الٹی رکتے رہو گے، اور اچھائی کی دوسروں کو بھی دعوت دیتے رہو گے اور برائی سے دوسروں کو بھی روکتے رہو گے. یعنی تم اپنے لیے بھی نفع بخش بنو گے اور تم امت اجابت بھی بنو گے. دوسروں کے لیے بھی تمہیں دعوت بھی پہنچانا ہے اور اپنی ذات کے لیے بھی تمہیں نفع بخش بننا ہے. ہماری طلبہ کی خاص طور پر میں یہ بات کہوں گا کہ یہ آپ کی علماء کی خاص طور پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
کو جس طرح پہلے سے کرتے چلے آئے ہیں اسی طرح آگے بھی عہد کر کے رکھیں اور استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹے رہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. خاص طور پر ہم وارث انبیاء ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ وراثت خاص طور پر ہمیں دی گئی ہے. آج مشکات پڑھ کر مشکات کی پگڑی عوام کے سر پر بھی باندھی جا رہی ہے. یہ مشکات کی فارغ ہونے کی پگڑی آپ کے سر پر باندھی جائے گی کہ جب آپ دورے سے فارغ ہوں گے انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ آپ کو دورے سے بھی فارغ کرے اور فراغت کی پگڑی بھی آپ کے سر پر باندھی جائے گی. یہ پگڑی بہت ذمہ داری کی پگڑی ہوتی ہے. آپ عہد کرو کہ خود بھی اچھے رہیں گے، خود بھی معروفات جو اللہ نے معمولات ہیں ان پر عمل کرتے رہیں گے اور منکرات سے بچتے رہیں گے اور انشاءاللہ اپنی مکمل کوششوں سے دنیا کو بھی بھلائی کی طرف لے کر آئیں گے اور برائیوں سے بچا کر چلتے رہیں گے. دیکھیے یہ ہمارے ناظرین صاحب گھڑی کو بار بار دیکھ کر اٹھنا چاہتے ہیں. اگر میں 5 منٹ کے لیے درد آپ کو پہنچا کر تک ان کو اٹھنے کی اجازت دوں گا. دیکھیے میرا ایک درد ہے، سب اس کو بانٹ لیجیے گا. خاص طور پر میرے یہ طلبا آج کے دور میں سب خاموشی کے ساتھ سنیں اس بات کو اور اس پر عہد کر کے اٹھیں. آج کے دور میں امر بالمعروف پر بے انتہا کام ہو رہا ہے. یہ جلسہ امر بالمعروف کے لیے ہی ہو رہا ہے. جماعتیں امر بالمعروف کے لیے نکل رہی ہیں. نمازوں کی دعوت دینے والے بہت مل جائیں گے، روزے کی دعوت دینے والے بہت مل جائیں گے، صدقہ اور خیرات کو ابھارنے والے بہت مل جائیں گے. امر بالمعروف پر کمی نہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے مگر ابھی اس میں بھی بہت کمی ہے، بہت زیادہ لگنے کی ضرورت ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر کہیں کمی ہے وہ ہے نہیں علی منکر کی کمی، اس پر کوئی محنت نہیں ہے. آج جماعتیں بنا بنا کر ہم لوگ علماء کی شکل میں بھی اور عوام کی شکل میں بھی نماز کی دعوت دینے کے لیے تو خوب نکلتے ہیں، مسائل کے لیے تو خوب نکلتے ہیں، حج کے لیے تو ابھارنے کے لیے بتانے کے لیے خوب نکلتے ہیں. مگر یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں سب سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے اس دلی کے اندر بتاؤ جہاں مرکز بھی ہے، جہاں یہ ادارہ بھی ہے، جہاں علماء بھی ہے، برائیوں سے روکنے والی جماعت کون سی ہے اور کہاں اس کا مرکز ہے؟ آج تو برائی کو ادھر ہم سجدے سے سجدہ کر کے نکلتے ہیں مسجد سے، اپنی آنکھوں کے سامنے مسجد کے گیٹ پر برائی ہوتے دیکھتے ہیں مگر ٹوکنے کی ہمت نہیں ہوتی. ایک عالم دین ہو کر، ایک داعی دین ہو کر بھی بری مجلسوں میں علل اعلان شرکت ہوتی ہے. ہمارے ناظرین صاحب ابھی رو رہے تھے بھائی موبائل بند کر دو، موبائل بند کر دو. ہماری یہ تو مجبوری ہے گورنمنٹ کے اعتبار سے، ہمارا ریکارڈ رہنا ضروری ہے کہ ہم نے کیا کہا اور کیا نہیں کیا تاکہ کل کو کوئی اعتراض نہ کر سکے. لیکن آپ لوگوں کے لیے کیا مجبوری؟ آج دو لوگ کہنے والا اور روکنے والا کون ہے؟ آج منکرات پر بالکل کام نہیں ہو رہا ہے. جماعتیں بناؤ اپنے محلے کی، جس طرح اپنے ساتھی مل کر امر بالمعروف کرتے ہیں اسی طرح وہ نہیں علی منکر بھی کریں. جہاں دیکھیں کہ شادیوں میں برائی ہو رہی ہے، جب وہ نماز کے لیے ٹھوڑی میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں تو شادیوں کی برائی کو روکنے کے لیے کیوں ٹھوڑی میں ہاتھ نہیں ڈالتے؟ جب وہ ایک شرابی پر محنت کر سکتے ہیں تو شراب کے نشے، آج شراب کا کیا نشے کا کیا حال ہو چکا ہے دیکھو نا. آج نوجوان کس طرح نشے میں ٹوٹ کے پڑ رہا ہے. ارے مجھے بتاؤ تو صحیح کس طرح لوگ سود پر ٹوٹ کر پڑ رہے، کیا آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں؟ ذرا ذرا سے بہانے لے کر سود کو حلال کر رہے ہیں. ذرا ذرا سے نوجوانوں کو 17 سال 15 سال کے نوجوانوں کو دیکھو کہ اس میں پی رہے ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا نشہ کر رہے ہیں. کون سی جماعت ہے جو ان کی تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال ڈال کر ان کے روک رہی ہے؟ آخر ان برائیوں سے روکنے کے لیے کون آئے گا؟ حضرت ابوئی رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ اس پر محنت فرمایا کرتے تھے. حضرت مولانا قرآن الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کے لیے تڑپتے تھے کہ لوگ کسی طرح برائیوں کو مٹانے کے لیے کھڑے ہو جائیں، تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال ڈال کر پاؤں میں اپنی ٹوپیاں رکھ کر لوگوں کو برائیوں سے روکیں. کیا کرو گے؟
چکا ہے اس کے یہاں کھانا کھانا بھی حرام، خود اس کے لیے بھی حرام۔ اس ایک لقمے کو کھا کر تم چلے میں جاتے رہو، عالموں کو کھلاتے رہو، جیسا کھلاؤ گے ویسا ہی اثر ہوگا۔ پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو اور نماز قبول ہو جائے، مطلب یہ ہوتا ہے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو، اس حرام لقمے سے جیسا خون بنا ہو اور نیک اور صالح اولاد اس خون اور لقمے سے پیدا ہو جائے، ممکن نہیں ہے۔ امام غزالی کی والدہ ایسی نہیں تھی، امام حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ کے والدین ایسے نہیں تھے۔ ان کی زندگیاں پڑھ کر دیکھو کہ انہوں نے کیسے برائیوں سے رک کر اپنی زندگی گزاری اور کیسے حلال لقمے پیٹ میں پہنچائے، تو امام غزالی پیدا ہوئے۔ ہم اس پر توجہ نہیں دیتے۔ کتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس مجمع میں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ اپنے ماں باپ کے بعد وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو کس کس نے دیا؟ اللہ کا شکر ہے 4 ہاتھ اٹھے، 5 ہاتھ ہمارا بھی ہے۔ جن جن لوگوں نے بہنوں کا حصہ مان رکھا ہے، وہ ان کا مال انہوں نے دبایا ہے، اپنے مال میں لگا رکھا ہے۔ مقصد کا پوچھ لو، جا کر اپنے دل سے پوچھ لو کہ دوسرے کے حرام مال کو اپنے حرام مال سے ملا کر مال کماؤ گے تو مال حرام ہوگا کہ حلال ہوگا، پاک ہوگا کہ ناپاک ہوگا؟ بہنوں کو ڈرا ڈرا کر عید پر سدھا لے جائیں گے۔ ارے 150 روپے کا سدھا لے جا کر 20 لاکھ کا تم نے اس کا مال مار رکھا ہے، ظالم شرم نہیں آتی؟ عید پر 150 روپے کا ایک پاؤ دال، ایک پاؤ چنا اور ایک پاؤ سدھا لے کر بہن کا بیوقوف بناتا ہے۔ ہاتھ تو دیں گے، باتیں کہتے ہیں نا اسے کیا، جو بہنوں کے لیے جاتا ہے، ہاتھ تو دیں گے مگر وراثت دینے کے لیے تیار نہیں۔ بہن کا مال لاکھوں لاکھوں روپے جو باپ کی وراثت میں بیٹھتا ہے، اسے مار کر پھر 20-20 ہزار بہن کو، اسی بہن کو بھیک کے نام پر یا بہن یا بھاگ کیا بہن کے نام پر ہم اس کو لے جا کر اس کا اپنا احسان رکھتے ہیں۔ اس احسان کی بہن کو ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کی سدھے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پر آپ اس کا حق اسے دے دیجئے۔ اور واقعی اگر آپ بہن کے بھائی ہیں تو پھر اس کی وراثت کا حق دینے کے بعد اب وہ کتنا دینا چاہتے ہو، اب کرو اس کی مدد، کہ اس کے بیاہ میں کتنی مدد کرنا چاہتے ہو اور عید پر کیسا پہنچانا چاہتے ہو، پہلے اس کا حق ادا کرو۔ کون روکے گا ان برائیوں کو؟ اجتماعی برائیاں ہیں، اجتماعی اتنی برائیاں کے بعد کبو قلم بھی ہو جائے۔ حضرت نائب صاحب ناراض ہو رہے ہیں، میں نے پہلے کہا تھا کہ میرے جیسے کو مت بلایا کرو، کڑوی باتیں ہو جاتی ہیں۔ بھائیو، میں یہ بات اس حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، ایک درد ہے کہ برائیوں کے لیے اگر نیک اٹھو گے تو سن لو، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں۔ ہمارے سروں پر جیسے تاج ناچ رہے ہیں، وہ تاج ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فرشتے ہماری نصرت کو اتر جائے۔ ارے فضائے بدر کو پیدا کرو، تبھی تو فرشتے ہماری نصرت کو اتریں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ مبارکبادی پیش کرتا ہوں ان طلباء کو اور امید کرتا ہوں ان سے کہ انشاءاللہ یہ امر بالمعروف بھی کریں گے اور نہیں